السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ محترم حضرات و خواتین، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلا دیا، اور ہمیں یہ بھی بتلا دیا ہے کہ مرنے کے بعد جو دو جگہیں ہیں، جس ایک جگہ کے لیے سب کوئی خواہاں رہتا ہے، متمنی رہتا ہے، خواہش مند رہتا ہے، جس کو جنت کہتے ہیں، جنت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور دوسری جگہ جس سے ہر شخص خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس چیز کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے، یا اپنی امت کو اس سے آگاہ فرما دیا۔ میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد کی روایت، ابھی صحیح ترمذی کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور واضح طور پر یہ بتلا دیا ہے کہ اگر ان چیزوں پر کوئی عمل کر لیتا ہے، یہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر اس پر کوئی عمل کر لیتا ہے، اس پر ڈٹا رہتا ہے، اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد شرک و بدعات خرافات سے بچتے ہوئے اگر ان اعمال پر عمل کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کو جنت نصیب کرے گا اور جہنم سے اس کو دور کر دے گا۔ اس حدیث میں 3 عمل کا ذکر آیا ہے، اور یہ تینوں اعمال جنت میں دخول کے بہترین اسباب میں سے ہیں، اور جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے کہ جو شخص ان چیزوں پر عمل کر لیتا ہے، ان اعمال پر عمل کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کو جنت سے نوازے گا اور جہنم سے اس کو دور کر دے گا، اور بے خوف و خطر انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں پہنچ جائے گا، بشرطے کہ ان پر عمل کرے اور شرک سے دور رہے، شرک سے اجتناب کرے، شرک سے پوری طرح سے بچنے کی کوشش کرے۔ آئیے بڑے ہی اختصار کے ساتھ وہ 3 اعمال کون سے ہیں کہ جس پر اگر انسان کوئی شخص عمل کر لیتا ہے تو اس کو جنت مل جاتی ہے، جنت کی خوشخبری اس کے لیے، جنت کی بشارت اس کے لیے، تو وہ 3 اعمال ہیں کون سے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ پہلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کی عبادت کرو، یعنی یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نافرمانی سے بچا رہے، طواغیت باطلہ سے بچا رہے، معبودان باطلہ سے بچا رہے، شرک و بدعات سے بچا رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر توحید کی دعوت دی ہے، اور یہ توحید کی دعوت کسی مخصوص نسل کے لیے نہیں، کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں، کسی مخصوص جماعت کے لیے نہیں، بلکہ عام تھی یہ دعوت۔ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعبدوا الرحمن، ایک اللہ کی عبادت کرو، رحمان کی عبادت کرو، رحمان و رحیم کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر توحید کی دعوت دے دی ہے،
توحید کی دعوت دی ہے، چونکہ توحید کے بغیر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، کسی کو کامیابی مل سکتی ہے، تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ توحید کو اپنا لے اور شرک و بدعت سے پاک و صاف رہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھے، انسان کو چاہیے اللہ کے سوا کسی کو رازق نہ سمجھے، انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھے، انسان کو چاہیے کہ کسی کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی پر یہ بھروسہ نہ ہو، یہ عقیدہ نہ ہو کہ فلاں ہمیں اولاد دے سکتا ہے، فلاں ہمیں رزق دے سکتا ہے، فلاں ہمیں شفا یابی دے سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے وہ توبہ کر لے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، ایک اللہ تعالیٰ پر عقیدہ رکھے، تو اللہ رب العزت اس کو جنت نصیب فرما دے گا اور اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ صاف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ عبادت تمہیں ایک کی کرنی ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، رحمان کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ عبد الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں، کسی خاص جو نسل کے لیے نہیں، عمومی طور پر فرما دیا کہ تم سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، ایک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، ایک اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا سمجھو، ایک اللہ تعالیٰ کو داتا سمجھو، ایک اللہ تعالیٰ کو شافی سمجھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ساری پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو معبودان باطلہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، ان سے امیدیں لگائے رہتے ہیں، ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، ان کو داتا مانگتے ہیں، ان کے لیے سورہ لقمان آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اور اس کے سوا جن معبودوں کو لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، وہ باطل ہیں، وہ حقیقی معبود نہیں ہیں، وہ معبودان باطلہ میں سے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آگاہ کر دیا ہے، واضح کر دیا، اور اس کی مزید وضاحت سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارشاد ربانی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ، تمہارا معبود، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو فرمایا کہ 3 عمل کر لو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اعبد الرحمن، ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کرو، ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا سمجھو، ایک ہی اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھو کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ تو پہلا نیک کام ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے 3 کام پر جنت کی بشارت، 3 کام۔ پہلا کام ان میں سے یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، جنت میں جاؤ گے۔ شرک سے پاک رہو، جنت میں جاؤ گے، بدعت سے پاک رہو، جنت میں جاؤ گے۔ لیکن اگر یہ سب کام کیا ہے، شرک بھی کیا ہے، بدعت بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے اور حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دیا ہے، تو یہ آپ کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک آپ موحد نہیں ہوں گے، جب تک آپ توحید پرست نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات و خواتین، یہ پہلا عمل
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا عمل جو جنت میں لے جانے والا ہے، جو جہنم سے دور کرنے والا ہے، جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں جنت میں داخل کرے گا، وہ کون سا عمل ہے؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، فقراء مساکین کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کو کھانا کھلاؤ، مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ آج کل کھانا کس کو کھلایا جاتا ہے؟ کھانا دیکھ کر کے کھلایا جاتا ہے، یا تو اپنے رشتہ دار ہوں گے یا امیر کبیر لوگ ہوں گے جن کے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، کھانا انہی لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عمل تم کر لو، ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرا عمل یہ ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے میں فقراء بھی شامل ہیں، مساکین بھی شامل ہیں، ایتام بھی شامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیوہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ سب کے سب وہ بیوہ عورتیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا عمل ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا جہنم سے دور کرنے والا عمل ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا آپ کے راستے کو جنت کی طرف آسان کر دیتا ہے۔ قرآن میں اہل ایمان اور جنتیوں کی علامت بتائی گئی ہے، جنتیوں کی علامت بتائی گئی ہے۔ اہل ایمان اور جنتیوں کی علامت کیا بتلائی گئی ہے؟ کہ وہ اللہ کی محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قرآن میں یہ علامت بتائی گئی ہے جنتیوں کی، اہل ایمان کی، کہ یہ جنتی ہیں، یہ اہل ایمان ہیں۔ سورۃ الانسان آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ احسان جتانے والے نہیں ہوتے ہیں، یہ ریاکار لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ دکھاوا والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ شہرت والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کام کرنے والے۔ یہ مسکینوں یتیموں کو کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی محبت میں، اللہ رب العزت کی چاہت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ اور یہ کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کھلا رہے ہیں، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، تمہارے اوپر دباؤ بنانے کے لیے نہیں، تمہارے ساتھ احسان کرنے کے لیے نہیں، تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہمیں تمہارے کسی بدلہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہمارے سامنے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، جنت کی بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو کھانا کھلاتے ہیں بیواؤں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، فقراء کو، مساکین کو، ان کو جو کھانا کھلاتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت، خیارکم من عطم الطعام ورد السلام، تم میں سے سب سے بہترین لوگ، اچھے لوگ، نمونہ قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں وہ جو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، شعب الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، سن لیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، پڑوس میں ایک شخص بھوکا مر رہا ہوتا ہے اور آرام سے ہم کھا پی کر کے ٹھٹے مار رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دیکھو کس طرح سے بھوکمری کا شکار ہے۔ نہیں، سن لیجیے یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو بھر پیٹ کھانا کھلا دیتا ہے، پانی پلا دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو دوزخ کی آگ سے 7 خندق جتنے فاصلے کی دوری پر کر دے گا۔ 7 خندق، گڈھا جس کو کہتے ہیں، گڈھا، بڑا سا گڈھا، یہ خندق کی ابھی میں پیمائش بتلا رہا ہوں آپ کو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کو پیٹ بھر کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے 7 خندق جتنے فاصلے پر جہنم سے کر دے گا، دوزخ کی آگ سے کر دے گا۔ اور 2 خندقوں کے بیچ میں، خندق آپ سب سمجھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے، گڈھے کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ریاض شہر اور کراچی لے لیجئے، ریاض شہر اور کراچی کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ مان لیجئے آج کے دور میں 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے ریاض شہر سے کراچی پہنچتے ہوئے۔ تو ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کراچی اور ریاض شہر کے بیچ میں 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 2 خندقوں کے بیچ کا فاصلہ، 2 خندقوں کے بیچ کی دوری 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 500 500 سال کی دوری کا فاصلہ ہے۔ اور اس طرح سے 7 خندق جہنم کی آگ اور اس کے بیچ میں ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، کسی مسلمان بھائی کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، وہ آسودہ ہو جاتا ہے تو جہنم سے اتنی دوری پر اس شخص کو کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا اجر ہے کھانا کھلانے کا، کتنا اجر ہے کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلا دینے کا، پانی پلا دینے کا۔ ہم اور آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، اور اگر پتہ ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھا دیا ہے، لکھا دیا ہے، اچھی نوکری دلا دی ہے، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس کوٹھی ہے، ہمارے پاس بنگلہ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ ہماری کمائی ہے، ہماری مشقت ہے، ہماری محنت ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بیکار آدمی ہے۔ ٹھیک ہے وہ بیکار آدمی ہے، لیکن آپ کا امتحان ہو رہا ہے، آپ آزمائش کے شکار ہیں، اور آپ تک وہ آواز جب پہنچتی ہے کہ فلاں نے کھانا نہیں کھایا، فلاں نے پانی نہیں پیا، اس کے گھر میں 2 دن سے بھوکا چل رہا ہے، بھوک مری کے شکار ہیں وہ لوگ، تو ہمارا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام، ہاں الرحمن کی عبادت کرو اور کھانا کھلاؤ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو دوسرا نیک کام جو جنت میں لے جانے والا ہے وہ کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ دوسرا کام ہے جو آپ کو جنت میں پہنچانے والا ہے۔ تیسرا نیک کام جو جنت میں پہنچانے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْشُوا السَّلَامَ، جنت میں لے جانے والا تیسرا کام سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ آج کل کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آئیں گے اور سلام کیے بغیر بیٹھ جائیں گے، سلام کیے بغیر ایک دوسرے سے گزر جائیں گے، سر نیچے کر کے گزر جائیں گے، سر ادھر، چہرہ ادھر ادھر کر کے گزر جائیں گے، لیکن وہ سلام نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایمان کی کمزوری، اس کا مطلب یہ ہے اسلام کا نہ سمجھنا، اس کا مطلب یہ ہے سلام کی اہمیت کو نہ جاننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دوری، اس کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی احکام سے دوری، جس کی وجہ سے وہ شخص ایسا کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ سلام اسلام کا شعار ہے۔ ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو سلام کر کے اس سے دلی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب کوئی ملتا ہے اچانک اور جب وہ سلام کر لیتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے سلام کیا، وہ اپنے دلی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جس کو سلام کیا گیا ہے وہ بھی جواب دے کر سلام کرنے والے سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہے، اسلام کا شعار بھی ہے اور اپنے دلی کی محبت کا اظہار بھی ہے۔ سلام صرف اسلام کا شعار ہی نہیں بلکہ یہ ایک اہم دینی و اخلاقی فریضہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں ایسے نہ داخل ہو جایا کرو، حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلیہا، یہاں تک کہ گھر والوں کی رضامندی حاصل کر لو اور گھر والوں پر سلام بھیج دیا کرو۔
جب اندر سے آواز آ جائے وعلیکم السلام، گویا کہ آپ کو اجازت مل گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النور آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے سلام بھیجو، پہلے ان کو سلام کرو، اگر جواب آتا ہے تو گویا کہ آپ کو اجازت مل گئی، اگر سلام نہیں ہے، جواب نہیں آتا ہے تو آپ کو اجازت نہیں ملے گھر میں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گھر میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے جہاں پر آپ کو سلام کا جواب نہ ملے۔ اور یہ سمجھ لیجئے جو دو لوگ جب آپس میں ملتے ہیں اس میں کون زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، ان اول الناس باللہ من بداہم بالسلام، زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، جو سب سے پہلے سلام کر لے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزدیکی بندہ شمار کیا جاتا ہے، قریبی بندہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اگر سلام کر بھی لیا تو سوچتے ہیں کون پہلے سلام کرے گا، میں تو بڑا ہوں وہ تو چھوٹا ہے، میرے پاس تو زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس کم پیسہ ہے، میں تو کوٹھی میں میں بنگلہ میں رہتا ہوں اور وہ تو چھوٹے گھر میں رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے قریبی وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، اس لیے چاہیے انسان کو کہ سلام کرنے میں وہ جلدی کرے۔ اور دوسری روایت آتی ہے صحیح مسلم کی کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ بہت خاص روایت ہے، یاد رکھیے گا، صحیح مسلم کی، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے جب تک محبت نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسا نسخہ نہ بتلا دوں، ایک ایسا طریقہ راستہ نہ بتلا دوں جس پر تم عمل کرو اور تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ چونکہ جب تک محبت نہیں کرو گے جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتلا دوں کہ جس پر عمل کر کے تم آپس میں محبت کیا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو، ایک دوسرے سے سلام کرو، ایک دوسرے سے محبت عام ہو جائے گا۔ یہ سلام کی اہمیت ہے، یہ سلام کی فضیلت ہے کہ جب ایک دوسرے سے سلام کرتا ہے دل کی محبت نکلتی ہے، دل تک پہنچتی ہے، اور اس کے دل سے محبت نکلتی ہے، اس کے دل تک پہنچتی ہے۔ سلام کی بہت ہی زیادہ اہمیت، اور سلام کے آداب بھی، اسلام نے سلام کے آداب بھی ہمیں اور آپ کو بتلا دیے ہیں کہ کس کو کس پر سلام کرنا ہے۔ لوگ آج کل انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، اور کم تعداد والا زیادہ تعداد والے کو سلام کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا۔ لہٰذا ہمیں سلام کے آداب کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس سے سلام کرنا ہے۔ کچھ لوگ سلام کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو صرف سلام کرتے ہیں جس کو جانتے ہیں، جن کو پہچانتے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو خاص ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، تمام لوگوں کو سلام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو پہچانتے ہو اس پر بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ پہچانتے ہو اسی سے سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اسی طرح سے سلام کرنے پر اجر کتنا ملتا ہے اور آپ کا وقت کتنا جاتا ہے۔ سلام کرنے میں کتنا وقت جاتا ہے؟ کوئی وقت نہیں جاتا، لیکن اجر دیکھیے کیا ہے۔ عمران بن حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا السلام علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، وہ بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی گئیں۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور وہ بغل میں بیٹھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی گئیں۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، وہ شخص بھی بیٹھ گیا اور اس کے بعد نبی کائنات نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی گئیں، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ یہی سلام کے سیگوں کا آخری حصہ ہے، یہ ہے سلام کا طریقہ۔ سلام اتنا ہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کم سے کم السلام علیکم، اس کے آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اس کے آگے وہ مغفرت ہو و رضوان ہو اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں اس کا سلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ حدیث سے ثابت الفاظ نہیں۔ حدیث سے ثابت الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قرآن میں ہے کہ جب آپ کو کوئی سلام پیش کرے تو اس سے بہتر سلام پیش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس سے بہتر ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے پورا جواب دے دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ اتنے ہی پر اکتفا کریں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جس کو کوئی عمل کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تدخل الجنت بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ محترم حضرات و خواتین، یہ تینوں کام جنت میں پہنچانے کا ذریعہ، جنت میں پہنچانے والے یہ تینوں کام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پورے عزم کے ساتھ یہ تینوں کام اپنے معاشرتی گھریلو زندگی میں داخل کر لیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو بچوں میں بھی رائج کریں، اپنے گھر میں رائج کریں، تینوں چیزوں کو یہ تعلیم دینے کی کوشش کریں کہ 3 اعمال ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے کہ وَاعْبُدُوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، اور سلام کو آپس میں عام کرو، ایک دوسرے سے سلام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔